وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم قیامت کی نشانیوں میں سے 17ویں نشانی، جو دیانتداری، امانت داری کا خاتمہ ہے، اس کے سلسلے میں جانیں گے۔ یعنی قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے دیانتداری اور امانت داری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں۔ آئیے، امانت کے ضیاع کا سبب نیتوں میں فتور ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی تھی۔ لوگوں کے فی جذور قلوب الرجال یا فی جذر قلوب الرجال کے الفاظ آئے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں امانت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، نازل کیا تھا۔ پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت کو قرآن سے اور سنت سے معلوم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، نکال لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کی مانند اس کے دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکا دیں تو اس پر چھالا پڑ جاتا ہے، امانت کا یہ اثر اس چھالے کے بیرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ چھالا جب پڑ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ ڈھال سا اوپر چمڑا اٹھ جاتا ہے، وہ ایک دم باریک ہوتا ہے چمڑا، وہ جب پھٹ جائے اس کے اندر کا مواد نکل کر بہہ جائے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی باریک چھلکے کی طرح سے امانت دل میں باقی رہ جائے گا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک کنکری پکڑ کر اپنے پاؤں پر لٹکا دی۔ پھر فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ پھر اس کے باوجود بھی لوگ اس کو عقل مند، بہادر اور خوش مزاج کہہ کر پکاریں گے، لیکن ایمان اس کے ہاں نہیں ہوگا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا، یعنی ایسا بھی گزرا میرے سامنے دور کہ میں خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس سے خریداری کر رہا ہوں، اس کا دین کیا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کر دے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہوگا تو بھی اپنے وکیل کے ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، کوئی حق نہیں مارے گا اور خیانت سے کام نہیں لے گا، بددینی کا ثبوت نہیں دے گا۔ مگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ پوری روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جب لوگوں کی اکثریت کے ضمیر خراب ہو جائیں، ضمیر مر جائیں، معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو امانتیں ضائع ہونے لگ جاتی ہیں، اور جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیے کہ قیامت قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پیش کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تشریف فرما تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے وہاں، صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا ایک آیا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس نے سوال تو بڑا اہم کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی، صحابہ کرام سے جو گفتگو آپ کر رہے تھے آپ اس گفتگو میں متوجہ رہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ آپ نے اس اعرابی اور سائل سوال کرنے والے کی بات نہیں سنی ہے، سوال نہیں سنا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کو اس کا سوال پسند نہیں آیا، گفتگو کے دوران اس نے سوال کر دیا تھا۔ پھر جب آپ نے اپنی مکمل بات کر لی، صحابہ کرام سے جو گفتگو، جو ٹاپک چھڑا ہوا تھا اس پر بات کر لی، تب آپ نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو،
جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں، جب امانتیں ضائع کر دی جانے لگے. امانت کیا ہے؟ کسی کے ذمے اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، یہ بھی امانت ہے. کسی کے ذمے اس کے ادارے کی ذمہ داری ہے، یہ بھی امانت ہے. کسی کے ذمے مدرسے کی ذمہ داری، یہ بھی امانت ہے. کسی کے ذمے مسجد کی ذمہ داری، یہ بھی امانت ہے. کسی کے ذمے پڑھانے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، یہ بھی امانت ہے. کسی کے ذمے مقتدیوں کی امامت کی ذمہ داری ہے، یہ بھی امانت ہے. کسی کے ذمے حکمرانی ہے، حکومت رعایا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا، یہ بھی امانت داری ہے. یہ ساری امانت داریوں کے قبیل سے آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب امانتیں ضائع کی جانے لگ جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. اس نے عرض کیا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، ایسے لوگوں کو کے حوالے معاملات کر دیے جائیں جو ان کے لائق نہ ہو. ایسے لوگ ذمہ دار بنائے جانے لگے کسی چیز کے، چاہے وہ ملک کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی ریاست کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی چھوٹے ادارے کے ذمہ دار ہوں، چاہے کسی بڑے ادارے کے ذمہ دار ہوں، چاہے ایک گھرانے کے ذمہ دار ہوں، چاہے چند بچوں کے ذمہ دار ہوں یا چند ہزار بچوں کے ذمہ دار ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. قیامت کی یہ نشانی ہماری عملی زندگی میں آج پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وزارتوں میں، یونیورسٹیوں میں، معاشرے میں بہت سی اہم ذمہ داریاں اور وہ مناصب جو براہ راست لوگوں کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں ان پر زیادہ باصلاحیت، مناسب، امانت دار اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنے والے لوگوں کے بجائے ان لوگوں کو فائز کر دیا جاتا ہے جن کی ان اداروں کے سربراہوں اور ذمہ داروں سے ذاتی واقفیت ہوتی ہے. ہر جگہ تعصب ہے. کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ باصلاحیت اور لائق افراد بحال ہوں اور لائق افراد آئیں جو اس ادارے کی ضرورتوں کو سمجھیں، اسے اور وقت اور ملک کی اور ملت کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. نہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں. یا جن کے ساتھ کسی افسر کا مفاد وابستہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو بحال کیا جاتا ہے، وہ اس کی سفارش کر کے اس کو منصب دلوا دیتا ہے. جی ہاں، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو یاد رکھیے قیامت کا انتظار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اور موت کے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی اور موت کے بعد کے سارے فتنوں سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.